اگر ایمان صرف ایک لفظ ہوتا تو عدالت، آزادی، سچائی اور امانت کبھی مقدس نہ بنتے۔ سوال یہ نہیں کہ انسان کس چیز کو مقدس مانتا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ایمان کہاں ہے جو مقدسات کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں کچھ اقدار ایسی رہی ہیں جنہیں انسان نے مقدس سمجھا ہے۔ عدالت، آزادی، احسان، امن و امان، سچائی، درستی اور امانت، یہ سب انسانی مقدسات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب مقدس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کوئی فرضی تصور نہیں، نہ ہی کوئی سماجی معاہدہ ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جو انسان کی روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے ضمیر پر حکومت کرتی ہے اور اس کے اعمال کو معنی عطا کرتی ہے۔ ایمان وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کا فرق پہچانتا ہے۔ لیکن یہ ایمان آتا کہاں سے ہے؟ ایمان کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس کم از کم ایک ایسی آسمانی کتاب موجود ہو جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ وہ واقعی اپنے لانے والے کی طرف سے ہے۔ آقائے محمد تقی شریعتی کے بقول، اگر وحی، قرآن اور نبوت خاتم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے تو کوئی نبوت قابل اثبات نہیں رہتی۔ دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں پر نظر ڈالیں تو ایک بنیادی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ان کتابوں کی نسبت خود ان کے صاحب کتاب سے قطعی طور پر ثابت نہیں۔ تورات، انجیل اور اویستا، سب میں یہ سوال موجود ہے کہ اصل متن کیا تھا اور بعد میں کیا شامل ہوا۔ دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں سورج اور چراغ سے زیادہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے لانے والے ہی کی طرف سے ہے، وہ قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دین اور ایمان انسان کی فطرت میں ہے تو پھر جدید دور میں دین سے یہ سرد مرہی کیوں پیدا ہوئی؟ گزشتہ 3-4 صدیوں میں انسان نے مجموعی طور پر دین سے رخ موڑ لیا ہے، اور افسوس کہ عالم اسلام بھی اس بحران سے محفوظ نہیں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ انسان فطرت سے بدل گیا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطری ضروریات کے درمیان مصنوعی جنگ کھڑی کر دی گئی۔ فطری خواہشات کی جنگ۔ انسان کے اندر کئی جبلتیں ہیں: جسمانی ضروریات، روحانی تقاضے، علم کی طلب، مال کی خواہش، عزت اور احترام کی چاہ۔ اگر ان سب کو ان کی حدود میں پورا کیا جائے تو انسان متوازن رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کہا جاتا ہے یا دین یا دنیا۔ مثلا انسان کی جنسی ضرورت فطری ہے اور روحانی پاکیزگی بھی فطری ہے۔ اگر ان دونوں میں جنگ کھڑی کر دی جائے تو نتیجہ تباہی ہوتا ہے، یا انسان دین سے دور ہو جاتا ہے یا زندگی سے کٹ جاتا ہے۔ یہی کھیل علم، عقل، معاش اور عزت کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ کلیسا کی تاریخی غلطیاں۔ یورپ میں اس جنگ کا سب سے بڑا کردار کلیسا نے ادا کیا۔ نشأت ثانیہ کے دور میں کلیسا نے 3 خطرناک غلطیاں کی۔ دین اور سائنس کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، دین اور عقل کے درمیان جنگ چھیڑ دی، عقل کو دین کے دائرے سے خارج قرار دے دیا۔ کہا گیا آنکھیں بند کر کے مان لو، سوال مت کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے عقل بچانے کے لیے دین کو چھوڑ دیا۔ اسلام دین بھی تہذیب تھی۔ یہاں دنیا ایک بہت بڑی حقیقت سے ناواقف رہی۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ایک ایسا دین بھی ہے جس نے صرف عبادات نہیں سکھائیں بلکہ ایک عظیم تہذیب کو جنم دیا۔ اسلام نے علم کو عبادت بنایا، محنت کو جہاد کہا، معاش کو دین کا حصہ قرار دیا۔ گستاو لوبون، ول ڈیورنٹ اور دیگر مغربی مفکرین اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یورپی تہذیب اسلام کی مقروض ہے۔ پروٹیسٹنٹ تحریک اور اسلام۔ پروٹیسٹنٹ اصلاحات کی 3 بنیادیں تھیں: خدا اور انسان کے درمیان فاصلے کا خاتمہ، دین کے دائرے میں عقل کی شمولیت، محنت، سعی اور معاش کو عبادت سمجھنا۔ یہ تینوں اصول براہ راست اسلام سے لیے گئے۔ یورپ نے اپنے غیر عقلی دین کو چھوڑا اور اسلامی اصول اپنا لیے، اس لیے ترقی کی، اور ہم نے اپنے عقلی متوازن دین کو چھوڑ دیا، اس لیے زوال کا شکار ہوئے۔ آج انسان کو کسی نئے دین کی نہیں بلکہ اصل ایمان کی طرف واپسی کی ضرورت ہے۔